والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك یا رب العالمین. محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین محترم خواتین، اللہ جل جلالہ امن والہ نے دعوت کی عظیم محنت کے لیے ہمیں قبول فرمایا. مردوں کا صرف قبول ہونا یہ افراد کا قبول ہونا ہے، اہل خانہ کا قبول ہونا یہ خاندان کی قبولیت کی پیشکش ہے. گویا یوں سمجھو ہم جب اللہ کے راستے میں آ گئے، یہ خوشعین بات ہے. انشاءاللہ نسلیں بھی اللہ کے راستے میں چلتی رہے گی. اس بات کا پہلا پیغام اللہ کے راستے میں جب خواتین نکلتی ہیں اسی وقت اشارتاً یہ پیغام مل جاتا ہے. گویا ہم پر ذمہ داری بڑھ گئی. اب تک ہم لوگ جو کام کرتے تھے ان تمام کاموں کو، ان تمام اعمال کو اللہ کے یہاں مقبول کرنے کی کوشش کریں. جو بندہ اللہ کے یہاں اپنے اعمال کو مقبول کر لیا، یوں سمجھو اللہ جل جلالہ امن والہ کے یہاں سے اس بندے کی قبولیت کے فیصلے ہو گئے. قبولیت یہ ترقی ہے اور بے ادبی تنزلی ہے. ایک مرتبہ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت بہت سارے کام کرتے ہیں لیکن کام میں لگے رہتے کیوں نہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کام کرتے ہوئے جس وقت آدمی یہ تصور کرنے لگتا ہے مجھ سے کام ہوا، مجھ سے کام ہوا، مجھ سے کام ہوا، تو اللہ تعالیٰ یہ مجھ سے کی وجہ سے موت سے پہلے اسے کام سے ہٹا کر اللہ بتا دیتے ہیں تجھ سے نہیں مجھ سے کام ہوا ہے. تو جو کر رہا تھا وہ میرے طرف سے کر رہا تھا، تو جو کر رہا تھا میری توفیق سے کر رہا تھا، تو جو کچھ کر رہا تھا میری عنایت سے کر رہا تھا. تیرا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے، ذاتی ہمارا کوئی کمال نہیں. ہم جیسے صلاحیت والے، ہم جیسے استعداد والے، ہم جیسے محنت کرنے والے، ہم جیسے کوشش کرنے والے، ہم جیسے فکریں کرنے والے بہت سارے ہیں، لیکن ان میں سے اللہ نے چنا ہمیں کیوں؟ اللہ جب کسی کو دینے کا فیصلہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے چن لیا کرتا ہے، اسے منتخب کر لیا کرتا ہے، اسے اللہ جل جلالہ امن والہ توفیقوں سے نواز کر خصوصی ایک ذمہ داری اللہ تعالیٰ اسے دیتے ہیں کہ بھئی تجھے اللہ نے قبول کیا تو اس قبولیت کو باقی رکھ لے. اس لیے محترم خواتین، ہمارے اندر سب سے پہلے دو چیزیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ایک ہے صبر اور ایک ہے شکر. الصبر والشکر جناحان للداعی. داعی کے لیے صبر اور شکر یہ دو پر کی طرح ہیں. جس کے اندر یہ دو صفت ہوں، صبر ہو، صبر اور شکر، اس لیے کہ حق پر جمنے کے لیے صبر پر جمنا ضروری ہے. اگر کوئی بے صبرا ہے وہ حق پر بھی نہیں جم سکتا. حق پر جمنا چاہتا ہے اسے صبر سیکھنا پڑے گا.
صابر بننا پڑے گا، متحمل بننا پڑے گا، قوت برداشت پیدا کرنا پڑے گا۔ جس وقت ہم قوت برداشت پیدا کر لیں گے انشاءاللہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ دھیرے دھیرے ہمارے اندر اوصاف سے نوازیں گے۔ اوصاف، یہ اوصاف ضروری ہیں۔ آدمی باکمال بنتا ہے صفتوں سے، باکمال بنتا ہے اپنے اندر کمالات سے، باکمال بنتا ہے اللہ سے تعلق سے، باکمال بنتا ہے انسان اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے سے۔ اسی لیے کہا کہ 3 چیزیں دعوت کے لیے ضروری ہیں۔ ایک ہے مجاہدہ، پہلے مجاہدہ کرو نفس کے خلاف۔ المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد اسے کہتے ہیں جو نفس کے خلاف کام پر آمادہ ہو جائے، اسے مجاہد کہتے ہیں۔ مجاہد اسے کہتے ہیں جو نفس کے خلاف جو بھی کام اس کے سامنے آئے وہ تیار ہو جائے، چلو بھئی ہم کریں گے، چلو بھئی ہم کریں گے، چلو بھئی ہم کریں گے۔ جسے من لگے وہ تو پوری دنیا کام کرتی ہے۔ ہر ایک کو پوچھو بھئی آپ یہ کیوں کام کر رہے ہیں؟ جتنے اس وقت دنیا میں پروفیشنلز ہیں، ہر ایک پروفیشنل نے اپنا جو پروفیشنل اختیار کیا وہ اختیار کیا جس میں دل لگے، من لگے، دلچسپی ہو، اور جہاں دلچسپی ہوتی ہے اور وہاں پر انسان قربانیاں دینے کو تیار ہو جاتا ہے اور اسے قربانی دینے میں مزہ آتا ہے۔ دل لگنا ضروری ہے، دلچسپی ضروری ہے، دل کا جڑنا ضروری ہے۔ تو دعوت سے دل جڑ گیا تو پھر دعوت کے کام میں مزہ آنے لگے گا، دعوت کے کام میں دل لگنے لگے گا۔ دعوت کے کام میں کوئی اچاٹ نہیں ہوتا، کوئی بیزار نہیں ہوتا، کوئی چین بجبی نہیں ہوتا۔ کوئی انسان اپنے آپ کو دعوت میں لگانے کے بعد تھکان محسوس نہیں کرے گا، اسے فرحت محسوس ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے اسی کو فرمایا اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مومن، دل لگا لو، پھر اس کے بعد تمہیں جب اعمال کے ذریعے سے خوشی محسوس ہو سمجھو کہ تمہارا ایمان کامل ہو گیا۔ کسی کا ایمان کے کمال کی علامت یہ ہے کہ نیکی کرو تو دل خوش ہو جائے، برائی کرو تو دل وہ غمگین ہو جائے، برائی کرو تو دل غمگین ہو جائے۔ تو پہلا کام مجاہدہ، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، مجاہدہ کرو راہ آگے۔ 2 باتیں علماء نے فرمائی، ایک مجاہدہ کرنے پر کس راہ کے ذریعے سے منزل کو بندہ پہنچتا ہے وہ راہ اللہ بتائے گا، لنہدینہم سبلنا۔ دوسرا ترجمہ حضرت تھانوی نے فرمایا لنہدینہم سبلنا، منزل تک اللہ پہنچائے گا۔ منزل تک پہنچنے کے لیے آپ نے پوچھا فلاں جگہ کہاں ہے، کسی نے راستہ بتا دیا، بھئی ایسا جاؤ، رائٹ جاؤ، لیفٹ جاؤ، پھر رائٹ جاؤ، آپ اپنے منزل پہنچ جاؤ گے۔ کسی نے پوچھا جی کہاں جانا ہے، کہا فلاں جگہ جانا ہے، بیٹھ جائیے پیچھے میرے، میں وہیں جا رہا ہوں، میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں۔ اس نے اپنے گاڑی میں پیچھے بٹھا لیا، آپ کو لے جا کر منزل تک پہنچا دیا۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول دونوں رہبر ہیں، حضور راستہ بتانے کے رہبر ہیں اور اللہ منزل پہنچانے کا ذمہ دار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے تم مجاہدہ کرو حضور کے راہ پر، حضور کے بتائے ہوئے راستے پر مجاہدہ کرنا تمہارا کام، تمہیں منزل تک پہنچانا میرا کام۔ تو پتہ چلا مجاہد منزل تک پہنچتا ہے، سہولت پسند نہیں، آرام پر۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے دعوت میں جہاں سہولت آ گئی وہاں ہدایت دھیمی رفتار والی بن گئی۔ سہولت والی دعوت یہ ہدایت کو بڑے دھیرے دھیرے لاتی ہے، مجاہدے والی دعوت ہدایت کو بڑے جلدی سے لے آتی ہے۔ پرانے زمانے کے لوگ مجاہد تھے تو کم وقت میں ماشاءاللہ اللہ نے زیادہ ہدایت دی، اور اب ماشاءاللہ سہولت والے ہیں، آرام سے رہنے کو پسند کرتے ہیں، آرام طلبی جس کو کہا جاتا ہے، آرام طلبی۔ عربوں کو برباد کرنے کے لیے جو کوشش کی گئی ہے وہ سب سے پہلی کوشش کہ ان کے اندر سے صفت مجاہدہ نکال دو۔ صفت مجاہدہ جس کے اندر سے نکل جائے وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ تو مجاہدے کی صفت نکال دیے
نتیجتاً سہولت پسند ہو گئے. ہر طرح کی سہولت, چڑھو بھی مت, چڑھنے کے لیے ہم آپ کے لیے مددگار بنیں گے, اترو مت, ہم اترنے کے لیے مددگار بنیں گے, تم یہ مت کرو, تم وہ مت کرو, سب کے لیے ہم مددگار بنیں گے. تو مجاہدہ نکال دیا. حالانکہ عرب جفاکش تھے, جفاکش, ان سے زیادہ جفاکش اس وقت کائنات میں کوئی نہیں تھا. اسی لیے اللہ نے نبی علیہ السلام کی صحبت کے لیے عربوں کو چنا. عربوں کو کیوں چنا؟ وہ اس لیے چنا کہ ان کے اندر دو صفتیں تھیں, ایک جفاکش تھے اور نمبر دو ماننے کی صفت تھی, صفت اطاعت. ان تطیعوہ تہتدوا, ہدایت پانے کے لیے اطاعت ضروری ہے. ان کے اندر ماننے کی صفت تھی, اور جہاں پر قربان ہو جاؤ کہتے تھے وہاں قربان ہو جاتے تھے. بایعنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المکرہ والمنشا فی العسر والیسر. ہم نے حضور کے ہاتھوں پہ بیعت کیا, جی چاہے جی نہ چاہے, سہولت ہو یا تنگی ہو, ہر حال میں قربانی دیں گے. یہ ہے عربوں کا مزاج, صحابہ کا وعدہ, صحابہ کا ارادہ, صحابہ کا جذبہ. تو پہلی چیز ہمارے اندر مجاہدہ پیدا کرے, مجاہدہ. وہ مجاہدہ ضروری, یعنی مجاہدہ دل نہیں چاہ رہا. بھی دل چاہتے ہوئے کام کرنا تو بہت آسان ہے. نیند آ رہی ہے, مذاکرے میں آنکھ کھول کر بیٹھے ہوئے, مجاہدہ. بھوک لگ رہی ہے, گشت میں جا رہے ہیں, یہ مجاہدہ. طبیعت تھکی ہوئی ہے, بیان میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ مجاہدہ. مجاہدہ ہمارے چھوٹے چھوٹے مجاہدے, ہمارے مجاہدے سب نرسری مجاہدے. کیا مجاہدے؟ اسے سب مجاہدہ بولنا مجاہدے کی توہین ہے. اسے مجاہدہ بولنا مجاہدے کی توہین. مجاہدہ کسے کہتے ہیں؟ اسے مجاہدہ کہتے ہیں. لیکن جو زمانے میں ہم ہیں وہ اس میں یہ بھی مجاہدہ ہے, بمقابل دوسروں کے یہ بھی مجاہدہ ہے. تو یہ تسلی والا مجاہدہ, دل کو تسلی دے لو, بھئی ہم بھی مجاہدہ کر رہے ہیں, چلو. اللہ سے کہہ تو سکتے ہیں یا اللہ میرے بس میں جو تھا وہ کیا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. تو پہلا کام مجاہدہ. دوسری چیز فرمایا طلب پیدا کرو, ہمیشہ طلب, بے طلب نہیں ہونا. اسی لیے کہا حضرت ناظر علی خان صاحب ہمیشہ فرمایا کرتے تھے, کتنی قربانی دیے وہ مت دیکھو کبھی. میں اتنے بار وقت لگایا, اتنی جگہ وقت لگایا, یہاں گیا وہاں گیا. جہاں تم قربانی, پاسٹ قربانی کو یاد کرو گے, فیوچر کی قربانی نیست ہو جائے گی. کیا مطلب؟ پچھلی قربانیوں کو سوچو مت, میں یہاں گیا وہاں گیا, ادھر گیا ادھر گیا. آپ اگر پچھلی قربانیوں کو سوچو گے, شیطان کہے گا بہت کچھ تم کر چکے ہو, آگے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, بڑے آدمی ہو تم بہت بڑے آدمی ہو, ذمہ دار ہو, تم پردھان ہو, جاؤ مت ادھر ادھر, تم اس وقت رولر ہو, حکم دو, صرف احکام جاری کرو, آپ کرو کچھ نہیں. جب یہ چیزیں آ جائیں گی, یہ چیزیں آئیں گی کب؟ جب پچھلی قربانیوں کو آدمی سوچے. حضرت قتادہ تو جنازے کو بھی اللہ کے راستے میں لے جانے کا حکم دیا. مر جاؤں, جہاں تم رکو وہاں پر دفن کرنا, میرے لیے نہیں رکنا, میری تدفین کے لیے نہیں رکنا, جہاں پر تمہارا پڑاؤ ہو وہاں پر تدفین کر دو بس. یہ جذبہ صحابہ کا. اور ہمارا بھی طلب, ہمیشہ طلب. جیسے اذان, پرانے نمازیوں کو بھی اذان ہے, نئے نمازیوں کو بھی اذان ہے, پرانے مسلمانوں کو اذان ہے, نو مسلمانوں کو اذان ہے, سب کے لیے اذان ہے. بھئی ہمارے لیے اذان دینے کی کیا ضرورت, 50 سال سے نماز نہیں پڑھ رہی, کیا ضرورت نہیں بھئی, یہ محلہ پرانے نمازیوں کا محلہ, اس لیے آپ اذان مت دیجئے. یہ بات ہم نہیں کہہ سکتے. اذان سب کے لیے ہے. اسی طرح طلب سب کے اندر ہونی چاہیے. یہ دوسرا. تیسری چیز کیا ہے جس کے ذریعے سے, وہ ہے دعا. دعا کا بڑا اہتمام. اللہ سے جتنا روئیں گے اللہ نسلوں کو رونے سے بچائیں گے. اللہ سے ڈپازٹ کرو, ڈپازٹ کہتے فکسڈ ڈپازٹ. لوگ کرتے کہ نہیں کرتے؟ بچوں کے لیے, بیگم کے لیے, ابھی سے بڑے ہوشیار ہو جاتے ہیں شادی ہونے کے بعد. فکسڈ ڈپازٹ کرو, فکسڈ ڈپازٹ کرو, تاکہ کوئی ہمارے بعد پریشان نہ ہو. حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے فرمایا, میں نے اپنے بچوں کو نیک بنایا, یہ میری فکسڈ ڈپازٹ ہے.
میرے بچے کسی کے محتاج نہیں بنیں گے، هو يتولى الصالحین. تو ہم دعاؤں کے فکسڈ ڈپازٹ کرو، اللہ مالک ہے بھائی. جائیداد جمانے سے بچے محتاج نہیں ہوں گے، کوئی ضروری نہیں. اگر دین ہم نے نہیں دیا تو بچے جائیداد والے ہونے کے باوجود بہت جلدی فقیر بن جائیں گے، محتاج بن جائیں گے، لاچار بن جائیں گے، قلاش بن جائیں گے، فلاش بن جائیں گے، سڑک چھاپ بن جائیں گے. کرنا کیا چاہیے؟ دعاؤں کا بڑا اہتمام، کہ ان کو دین کی دولت، ان کو فکر کی دولت، ان کی سنت کی دولت، ان کو جذبات کی دولت، ان کو فکروں کی دولت اتنا دے کر جاؤ کہ وہ جس چیز کی فکر کریں اللہ تعالیٰ ان کی فکر کرنے والا بن جائے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. ہمارا کام کرو، آگے منزل تک پہنچانے کی ذمہ داری ہماری. اس لیے یہ 3 باتوں کو لے کر انشاءاللہ ہم چلیں گے. اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ ہر طرح کے خیر ہمیں نصیب فرمائیں گے. کوئی بڑی بات اپنی زبان سے نہ کہیں، کوئی بڑا اشارتاً بھی نہیں، کنایتاً بھی نہیں، اور نہ ہی ہمارے کسی فعل سے، کسی قول سے ہمارے بڑے ہونے کی کسی بھی طرح کا اظہار ہو. چھوٹا، اتنا چھوٹا کہ لوگ یہ پوچھے، جیسے مولانا ابو القاسم صاحب نانوتوی سے لوگوں نے پوچھا ربی یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا بھئی یہ تو دارالعلوم دیوبند کے محتمم ہیں. اتنا سادے سیدھے رہا کرتے تھے. انشاءاللہ نیت کریں سادگی کے ساتھ اور جفاکشی کے ساتھ، جو باتیں بتائی گئیں اس کے ساتھ انشاءاللہ طلب اور دعا کے ساتھ ہم کام کریں گے. بہت بڑا فائدہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ. اور ہم کبھی کبھار آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ سے خطاب بھی کریں، جناب والا، جناب محترم، محترمہ، کیا آپ بہت نیک ہیں؟ جیسا کہ آپ لوگوں کو یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں یہ تصور کریں. ہر ایک انسان یہ تصور چاہتا ہے کہ مجھے دیکھتے لوگ بزرگ سمجھیں، مجھے دیکھتے ہی لوگ صوفی صاحب سمجھیں، مجھے دیکھتے ہی لوگ قدردان بن جائیں، مجھے دیکھتے ہی لوگ متاثر ہو جائیں. عربی کیوں ہو جائیں گے؟ آئینے سے پوچھئے کیا آپ اتنے لائق ہیں کہ آپ کی قدر کی جائے؟ آئینہ آپ سے خطاب کرتے ہوئے کہے گا المرأۃ مؤمن، المرأۃ مؤمن، المؤمن مرأۃ المؤمن. آپ جب کھڑیں گے آپ کے سامنے ایک مومن نظر آئے گا، وہ مومن آپ کو نصیحت کرے گا جناب آپ اتنے صوفی نہیں ہیں جیسے آپ سمجھتے ہیں، آپ اتنے اللہ سے خوف نہیں کھاتے جیسے آپ تصور کرتے ہیں، آپ اتنے اچھے نہیں ہیں جیسے آپ کا خیال ہے، آپ کے اندر یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے. من آنم کے من دانم. میرے اندر کیا کمی ہو مجھے پتا، ہر ایک انسان کو پتا ہے کہ میرے اندر کیا کمی ہے. آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے تمام کمیوں کا تذکیر کریں، یاد دہانی کریں. جب پڑی اپنے گناہوں پہ نظر، خود سے برا کوئی نہ رہا. جس وقت وہ گناہ ہمیں یاد آئیں گے تب سمجھ میں آئے گا جناب آپ بہت زیادہ مت اڑیے، لیول پر رہیے، لیول پر رہیے. تو وہ وقت میں ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری حیثیت کیا اور ہمیں رہنا کیسے. تو یہ چیز ہمارے اندر آنی چاہیے. اور ہمارے اسلاف ہمیشہ چھوٹا سمجھتے تھے، اور یہی کام ہے ہمارا. دعوت کے کام میں پہلی سیڑھی ولایت ہے. دعوت کے کام میں پہلی سیڑھی وہ سب کے لیے نہیں ہے، وہ ان کے لیے ہے جو دعوت کا کام دعوت کے صفات کے ساتھ کرے. سب لوگ بولتے پھرتے رہتے ہیں دعوت کے کام میں پہلی سیڑھی ولایت ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ سب کے لیے ہے. جو اس طلب کے ساتھ، اس تڑپ کے ساتھ، اس تعلق کے ساتھ، اس نسبت کے ساتھ، ان اصول کے ساتھ، ان آداب کے ساتھ، ان صفات کے ساتھ جو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دعوت کی پہلی سیڑھی ولایت نصیب کرتا ہے. اپنا تعلق، اپنا رشتہ جو اللہ سے نہ جڑے وہ بندوں کو اللہ سے کیا جوڑے گا؟ جو اللہ سے نہ جڑے وہ بندوں کو اللہ سے کیا جوڑے گا؟ اسی لیے کہا جو تہجد نہیں پڑھتا وہ امت کو فرائض پر نہیں لا سکتا. امت کو فرائض پر لانا چاہتا ہے تو اسے تہجد کا اہتمام کرنا پڑے گا، نوافل کا اہتمام کرنا پڑے گا، تب جا کر وہ انشاءاللہ امت کو فرائض پر لا سکے گا.
تو انشاءاللہ نیت کریں ہم سب جو کچھ باتیں سنی گئی ان تمام باتوں پر عمل کریں گے بھی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جی ماشاءاللہ. بھئی 2 ساتھی ابھی آپ حضرات سے جدا ہو رہے ہیں. جو کچھ کمی پیشی ہوئی آپس میں معافی تلافی کر لیں، استغفار کر لیں. جو دل سے معاف کرتا ہے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے. جو کسی کی معذرت قبول کر لیتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کی معذرت قبول کر لیتا ہے. انسان ہونے کے اعتبار سے اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہے، اس لیے ساتھی بہنیں آپس میں ایک بار یہاں اس کا ذکر ہم نے چھوڑ دیا، پھر زندگی میں کبھی ان کی خوبیاں یاد کریں گے، کوئی بھی کمیاں یاد نہیں کریں گے. انشاءاللہ آپ حضرات کے اس جڑنے کو اللہ بے انتہا قبول فرمائے اور عرش کے سائے کے نیچے سائے پانے کا اللہ اس کو ذریعہ فرمائے. 2 انسان جو اللہ کے لیے جڑے، اللہ کے لیے جدا ہو، وہ عرش کے سائے کے نیچے جگہ پائیں گے. اسی طرح جتنے بھی دعوت کے رشتے ہیں یہ سب اللہ کے لیے جڑنا اور اللہ کے لیے جدا ہونا ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم دعا کریں گے جانے والے جا کر، پھر ہر ایک جانے والا پھر دوبارہ آنے کے ارادے سے جائے. جیسے کہتے نہیں جا کر آتا ہوں، ہمارے یہاں بولتے ہیں جا کر آتا ہوں. کیا مطلب؟ جا رہا ہوں آنے کے لیے. میں جا رہا ہوں، میں جاتا ہوں بولتے کیا جاتا ہوں بولتی، کیا جاتا ہوں بولتی، جا کر آتا ہوں بولتے کہ نہیں بولتی. کیا مطلب؟ اگر کوئی اچھا بھی ٹھیک ہے بھائی ہم چل رہے ہیں، تو اس کا مطلب کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ہمیشہ کے لیے چلے جائیں. تو اس لیے ان سے کہا جاتا ہے ارے بھائی پھر ملیں گے. یہ جملے مختلف ہوتے ہیں اردو میں، تو یوں کہیے آپ پھر ملیں گے. کیا مطلب؟ ہم جا رہے ہیں پھر دوبارہ ملنے کے لیے. تو آپ حضرات بھی جا رہے ہیں، انشاءاللہ نیت کیجئے کہ بھئی دعوت کے موڑ پہ مختلف جگہوں پر انشاءاللہ ہماری ملاقاتیں ہوتی رہیں گی. تو بار بار کام کرتے رہیں گے، بار بار ملاقات ہوتی رہے گی. ورنہ تو بہرحال آخری اجتماع تو اللہ تعالیٰ کا ہے ہی، وہاں پوری کائنات کی ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے. درود شریف پڑھ لیں. اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے خطایات سے درگزر فرما. بقیہ زندگی تیرے احکامات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے ساتھیوں کے آنے کو، ہمارے ساتھیوں کے جانے کو قبول فرما. یا اللہ تیرے لیے ملنا ہوا، تیرے لیے جدا ہونا ہو رہا ہے. یا اللہ اپنے فضل سے اس ملن کو، اس جدائیگی کو قبول فرما. یا اللہ خیر کے وجود میں آنے کا سبب بنا دے، شر کے انسداد کا سبب بنا دے. زندگی کے اندر ہر طرح کے خیر ہمیں نصیب فرما دے، ہر طرح کے شر سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما لے. یا اللہ جو تیرے دین کا کام کرے یا اللہ ان کو دیگر تمام کاموں سے فارغ کر دے. یا اللہ ان کو دیگر تمام کاموں سے فارغ کر دے. سلوٹوں میں دنیا کی ان کی ضروریات کو پورا فرما دے. کسی محتاج کا محتاج نہ بنا، کسی محتاج کا محتاج نہ بنا، کسی محتاج کا محتاج نہ بنا. صفات والا بنا، اکرام والا بنا، اعزاز کے قابل بنا، ہر طرح کے خیر والا بنا. یا اللہ تمام شرور سے ان کو بچانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ بچنے کی بھی توفیق عطا فرما. یا اللہ تیری رضا پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، تیری ناراضگی سے پوری فات فرما. یا اللہ انہوں نے پورے وقت میں جتنی دعائیں تجھ سے مانگی ہیں اپنے فضل سے ان تمام دعاؤں کو قبول فرما. جو خیر ہے وہ نصیب فرما، جو شر ہے یا اللہ حشر میں اس کا بدلہ نصیب فرما. یا اللہ اپنے فضل کا، اپنے کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ خصوصی فراست نصیب فرما. یا اللہ دین پر استقامت نصیب فرما. یا اللہ دنیا کے جھمیلوں میں پھنس کر یا اللہ دین کے کاموں سے غافل ہونے سے بچا لے، دین کے کاموں سے غافل ہونے سے بچا لے، دین سے غافل ہونے سے بچا لے، اپنے آخرت سے غافل ہونے سے بچا لے، اپنی قبر سے غافل ہونے سے بچا لے. یا اللہ اپنے آپ کو سنت کے مطابق چلانے کی توفیق عطا فرما. سنتوں کی محبت، سنتوں کی الفت، سنتوں کی نسبت ہماری زندگی میں نصیب فرما. یا اللہ ہمارے اکابر نے جن مقاصد کے ساتھ یا اللہ ہدایات ہمیں نصیب فرما
فرمائے، ان تمام مقاصد کو یا اللہ ہماری زندگیوں میں عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل کا اپنے کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ جن جن لوگوں نے ہمیں ٹھکانہ دیا، گھر میں جگہ دی اور ہمیں دعوت کا کام کرنے کا موقع دیا، ہمارا اکرام کیا، یا اللہ اپنے شائن شان تو ان کا اکرام کر دے، اپنے شائن شان ان کو بدلہ نصیب فرما دے، اپنے شائن شان انصار کی دعائیں جو کچھ حضور نے فرمائی ان تمام میں ان کو حصے دار بنا دے۔ یا اللہ مہاجرین کو مہاجرین کی دعائیں نصیب فرما، انصار کو انصار کی دعائیں نصیب فرما، دونوں کو حضور کی دعائیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہم نے جو کچھ قربانی دی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر، یا اللہ وہ قربانی تو جانتا ہے، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ان تمام قربانیوں کو قبول فرما کر نسلوں کو ہادی بنا دے، نسلوں کو مہتدی بنا دے، نسلوں کو یا اللہ اب پوری امت کے لیے پیشوا بنا دے، پوری امت کے لیے یا اللہ فکر مند یا مثالی نسل بنا دے۔ یا اللہ اس وقت زمانہ بڑی تباہی اور گمراہی کا چل رہا ہے، اس زمانے میں تباہ ہونے سے بچا لے، نسلوں کو بچا لے یا اللہ، نسلوں کو ان کے دل کے اندر یا اللہ اس زمانے کے تمام خرافات کی محبت نکال دے، خصوصاً یا اللہ موبائل کی محبت، نیٹ کی یا اللہ نسبت، یہ تمام جو بیکار کام، خرافات کے کام یا اللہ جتنے بھی گناہوں کے کام ہیں، سیئات کے کام ہیں، اس کی نفرت ہمارے نسلوں میں پیدا فرما دے۔ یا اللہ اس وقت نسلوں کا بچانا بہت بڑا یا اللہ ایک جہاد ہو چکا ہے، یا اللہ اس میں ہمیں کامیاب نصیب فرما۔ ماں ہے تو مثالی ماں بنا دے، باپ ہو تو مثالی باپ بنا دے، یا اللہ نانا ہو تو مثالی نانا بنا دے، دادا ہو تو مثالی دادا اور دادی بنا دے، مثالی نانا نانی بنا دے، مثالی خسر اور ساس سسرے بنا دے، مثالی داماد اور بہو بنا دے۔ یا اللہ جس نسبت سے ہم تعلق رکھتے ہیں اس نسبت میں مثالی بنا، ہماری نسلوں کو مثالی بنا، ہمارے اولاد کی مثالی بنا، اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کو حل فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا واصلح لنا ما كان فاسدا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ الحمد لله رب العالمين۔